آج 7ویں جماعت کی تدریسی کتاب میں ہمیں برزخانہ کی تاریخی اہمیت کے سبق سے برزخانہ کی لوگوں کی زندگی کا تیسرا دور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد برزخانہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدرے بہتر تھا۔ وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوشنما ہیں۔ چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی۔ یعنی برزخانہ کا جو پہلا دور تھا اس میں لوگ گڑھے نما غاروں میں رہتے تھے، اور جب دوسرا دور شروع ہوا تو برزخانہ کے لوگ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ لیکن تیسرے دور میں برزخانہ کے لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ تو یہ تیسرا دور جو تھا برزخانہ کے لوگوں کا، یہ پہلے دور اور دوسرے دور سے قدرے بہتر تھا۔ اس دور کے جو برتن ہیں وہ خوش نما نظر آ رہے ہیں اور ان کی سطح بھی ہموار ہوتی تھی۔ برزخانہ کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ جو برزخانہ کے لوگ ہیں وہ سنگ تراشی کے فن میں، یعنی وہ پتھروں کو اچھی طرح سنوار کر بناتے تھے اور ان پتھروں پر ہرن جیسے جانوروں کی شکل بناتے تھے، یعنی شکار کرنا یا کسی جانور کا شکار کرنا ان پتھروں پہ کنندہ ہوتا تھا۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دیہات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے، اور اس تیسرے دور میں ہمیں پتھروں کے کچھ اوزار بھی دریافت ہوئے جو انہوں نے پتھروں کے بنائے ہیں۔ سنگ تراشی کر کے پتھروں کو خوش نما بنایا ہے اور ان سے کچھ آلات بنائے ہیں۔ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات، گڑھوں میں زندگی بسر کرنا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو دفنا دینے کا رواج اس قبل تاریخ کی انفرادیت ہے۔ جو برزخانہ کی تاریخی اہمیت ہے، اس میں پتھروں اور ہڈیوں کے آلات، گڑھوں میں گزر بسر کرنا یعنی گڑھوں کے اندر اپنی زندگی گزارنا، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفن کرنا، یہ برزخانہ کی قبل تاریخی تہذیب کی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہیں۔ جو برزخانہ کی تہذیب و تمدن ہیں، جو ان کا رہن سہن ہے، وہ شمالی چین، وسط ایشیا، افغانستان اور ایران کے ساتھ ہو بہو ملتی ہیں۔ برزخانہ کے قدیم آثار میں بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ برزخانہ میں محکمہ آثار قدیمہ نے جو عجائب حاصل کیے، اس کھدائی کے دوران ان کو انہوں نے نیشنل میوزیم میں رکھا، کلکتہ کے نیشنل میوزیم میں رکھا۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ انہی آثار سے، یعنی جو برزخانہ کی بستی میں آثار ملے، ان کی وجہ سے کشمیر کی قدیم تہذیب، زندگی اور لوگوں کے رہن سہن اور دوسروں کے حالات کا علم ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے آج برزخانہ کی تاریخی اہمیت کا جو سبق تھا وہ ہم نے آج کمپلیٹ کیا۔ اب اس کے لفظ اور معنی ہیں۔ قبل تاریخی دور، 2000 قبل مسیح کا زمانہ۔ زیر زمین، وہ سطح زمین کے نیچے، اس کو کہتے ہیں زیر زمین، جو سطح زمین کے نیچے بلی چڑھانا کو قربان کرنا، صدقہ دینا،
خوش نما خوبصورت، دریافت ہونا معلوم ہونا، مشابہت مطابقت، آثار ہو گئے اثر کی جمع نشانات، نقوش بنیاد، چاک کمہار کا پہیا جس سے چکردے کے برتن بناتے ہیں، تہذیب آراستگی شائستگی رہن سہن کا طریقہ، اس کو تہذیب کہتے ہیں، محکمہ آثار قدیمہ پرانی اور تاریخی آثار کی دیکھ بھال کرنے والا حکومت کا ایک شعبہ، بوجھ پتر بوجھ درخت کا چھلکا ہے، قدیم زمانے میں اسے کاغذ کے بجائے استعمال کرتے تھے، قدیم بستی پرانے رہنے کی جگہ، باراں بارش محفوظ حفاظت کے ساتھ، دہانا ہو گیا منہ، نصب کرنا لگانا، کندہ کھودا ہوا بنایا۔